کلام کے بعد اور مواعظ حسنہ کے بعد میں جامعہ قاسم العلوم کے نائب محتمم جناب حضرت مولانا حسان محسن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو ان سے پیش رو مقرر تھے جناب مولانا امین الدین صاحب، ان کا شال اڑا کر ان کا اعزاز فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالمنان صاحب آپ کو بھی یہ نائب محتمم صاحب اعزاز فرمائیں گے۔ حضرت مولانا عبدالمنان صاحب کا شال اڑا کر اعزاز فرمائیں گے۔ ابھی اور ان کا دوسرا اعزاز اور آنے والا ہے مولانا امین الدین صاحب کا، چونکہ حضرت کو تقاضا ہے جانا ہے تو میں یہ مناسب سمجھوں گا ان کا اعزاز فرما دیں۔ آئیے حضرت مولانا کے پروگرام کے بعد ہمارے یہ جو حضرت مولانا مشہود الرحمان صاحب شاہین جمالی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، میں ان کے بارے میں 1 منٹ کے اندر یہ کہہ دوں کہ یہ وہ عظیم سپوت ہے، یہ وہ عظیم جانشین اور صاحبزادہ محترم ہے کہ جن کے والد محترم سے ہم نے اس اسٹیج پر 7 مرتبہ بخاری شریف کا آخری درس سنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہوں گے، اور تقریباً بلا مبالغہ 20 سے 25 مرتبہ جامعہ قاسم العلوم کے سالانہ اجلاس کے اندر حضرت مولانا محفوظ الرحمان شاہین جمالی چترویدی کے نام سے جن کو ہم جانتے ہیں، ان کا پروگرام ہم نے سماعت کیا۔ 3-4 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا، اب ان کی جانشینی اور ان کی مسند پر آپ کے لائق و فائق آپ کے صاحبزادہ محترم جناب حضرت مولانا مشہود الرحمان شاہین جمالی دامت برکاتہم العالیہ جو حضرت کے طرز پر، حضرت کے انداز پر اور اسی لے پر خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا جی ساتھ میں یہ ایک ہمارا چھوٹا بچہ ہے، ایک نعت پاک پڑھے گا آپ کے سامنے، اس کے بعد میں پھر مولانا یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا مشہود الرحمان صاحب شاہین جمالی چترویدی، ان کی شان پوشی کے لیے میں مدرسہ اعضاء کے رئیس و محترم شاعر اسلام مولانا محمد احسان محسن قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شان پوشی کرے۔ ادھر بیٹھ جاؤ، سب ادھر آ جاؤ، سب بچے ادھر بیٹھ جاؤ، بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ۔ الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحض عليه تعليما وتعلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلاة عليه والتسليم:
وعلموا الناس فإني مقبول. ومعنى الكلمة الثانية أن محمدًا عبده ورسوله، وأنه صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام، وأن القرآن كلام الله تعالى، وكل من الكتب والرسل والملائكة حق، والصحابة كلهم عدول، وأفضلهم الأربعة الخلفاء على ترتيب الخلافة. وسؤال القبر حق، البعث حق، الحوض حق، الصراط حق، النبي حق، العلماء حق، الدين حق، المؤمن حق، القرآن حق، الإسلام حق، الصحابة حق، المدارس حق، المساجد حق، الجنة حق، النار حق، وهما باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا، الشمس والقمر، النجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. ويومر يهوى بالسناعي بأوزاره السعير، ولاموه وفيعا مهر باران، وأتامر ربود قودش مي منويش واتلام. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Sa'ir into them. He shined from Mount Faran and came with 10,000 of sin. From his right hand went a fiery for them. Shamiya Israel, Adoni Ehad, Adoni Elohim, and Jews shall him. The first of all commandment is here by Israel. The Lord and God is one Lord. Haqqo mamittalin bikillu Muhammadim zadudim bezamaraim banuta yabu shalab. Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes had nothing in. Our cycle is equivalent, 3 headers have already time, but after me Mitya comes while still this happy cycle lasts. Before still of your Salesh this Buddha, then Mitya called supreme and a fall man, the chief, the Gospala Buddha. Paramanandam param sukudam kevalam gunanamurtiyam gaganasadarsham tattvami sadhi lakshyam sarvadishakshi bhutam tirigunaray
अगोचरं निशब्दं निशून्यं निरालम्बमुच्यते अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्माण्डं अल्लाह अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लो अल्लाह शपर्यगात शुक्रम अकायम अबर्रणनम अस्नाविरम शुद्धम अपापविदम कवि मनीषी पर्वो स्वम्भो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इक्को सिमरो नाम का जो जलथल रहिए समाए, दूजा काहे सेविए जो जम्मे ते मर जाए। अव्वल अल्लाह नूरा पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर थे सब जग उग गया कौन भले कौन मंदे। मीम मोहम्मद मन तू मन किताबा चार, मन खुदाए रसूल नो सच्चा ही दरबार। किथे नूर मोहम्मदे दथे नबी रसूल, कुदरत देख दी नान का खुदी गयो सब भूल। तेई हरूफ कुरान दे तेई सिपारे कीन, तेई हरूफ कुरान दे तेई सिपारे कीन। तुसी विच बहुत नसीहतां सुन सुन करो यकीन। अहमद के शरीर लौलाक आमद, जाने इसका ज़ालाइश तन पाक आमद। एक हर्फ दे मज़मूए इज़्ज़ो शरफ़श, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक आमद। सोविरम अस्फ़ेलहु सोविरम इरदाय, मज़दा सुखारिये मैलिस्तु इदमो जना उपशिरुत नराशंशा। षष्ठियं सहस्रा नवतियं चतुरम आरुष्मिषु दुमय। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा, एकं रूपं बहुधाय करोति। तम्म तम्म सम्मिनु पश्यन्ति धीरा, तेषां सुखं शाश्वतं नित्येषाम्। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, एको बहुनां विदति कामान्। तम्म तम्म सम्मिनु पश्यन्ति धीरा, तेषां सुखं शाश्वतं नित्येषाम्। मेराज के शब्द ये धूम मची, वो अर्श पे आने वाले हैं। मेराज के शब ये धूम मची, वो अर्श पे आने वाले हैं। मुश्ताक़ ज़ियारत आ जाएं, वो जलवा दिखाने वाले हैं। जिब्राइल ने हूरों से ये कहा, दम भर में वो आने वाले हैं। जी भर के ज़ियारत कर लेना, हम साथ उनको लाने वाले हैं। मेराज के शब खालिक ने कहा, जिब्राइल अदब से रहना जरा। मेराज के शब खालिक ने कहा, जिब्राइल अदब से रहना जरा। तू शान को उनकी क्या जाने, तू शान को उनकी क्या जाने, मेहमान जो आने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, कोटेसरा गांव के नौजवानों बुजुर्गों, आज का ये अज़ीम शान इजलास हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह की मायनाज शख्सियत मेरे शेख मोहतरम, जिनकी आवाज़ का जादू पूरी दुनिया में बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, और जिस शख्सियत ने अपनी आवाज़ का जादू कुटेसरे की ज़मीन से निकलकर पूरी दुनिया को रोशनाश किया है, ये कुटेसरे वालों और कुटेसरे के तमाम नौजवानों और कुटेसरे के तमाम बुजुर्गों और कुटेसरे के हर घर वालों के लिए
فخر کی بات ہے، گرو کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے، جس نے اپنی آنکھ سے دنیا نہیں دیکھی، اللہ نے ان کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا اور سب کے دلوں میں اثر چھوڑا۔ اسی مائناز شخصیت کے محنت اور کاوش کے نتیجے میں یہاں معزز و معقر علماء عظام کی تشریف آوری بارہا ہوتی رہی ہے، جن میں میرے والد محترم حضرت اقدس مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی رحمت اللہ علیہ 7 مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا، اور آج ہم سب کے مشفق و مربی کرم فرما حضرت اقدس مولانا سالم اشرف قاسمی دامت برکاتہم یہاں جلوہ فروز ہیں، جو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سارا کریڈٹ ہمارے حضرت اقدس مولانا احسان محسن قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو جاتا ہے، جن کے فیض نے پوری دنیا کو روشناس کرایا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ مختلف زبانوں کے حوالے پیش کیے جائیں، اس لیے میں نے اس نبی برحق جس کے آپ چاہنے والے ہیں، اس نبی سے آپ محبت کرنے والے ہیں، اس نبی کی امت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسی نبی کی شان میں مختلف زبانوں میں خطبے کو پیش کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے خطبے کے درمیان سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، پھر اس کے بعد میں نے تورات مقدس کی 2 آیتیں سنائیں اور اس کا انگلش ٹرانسلیٹ کیا، پھر اس کے بعد میں نے انجیل شریف سے آیت نقل کی اور اس کا انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے سریانی زبان سے آیت نقل کی اور اس کا انگریزی انواد آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے عبرانی زبان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ نغمہ نقل کیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کے انتظار میں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ نغمہ عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے اللہ کی توحید بیان کی، پھر اس کے بعد میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی حقیقت بیان کی، پھر اس کے بعد میں نے اسی سلسلے میں حوالہ دیتے ہوئے رامائن کے چوپائی بھاشا کے 2 شلوک نقل کیے، پھر اس کے بعد میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن جو ویدوں میں کرایا گیا ہے، 4 وید ہیں، ارتھ وید، سام وید، رگ وید، یجر وید، ان 4 ویدوں کے مجموعہ کو چتروید کہا جاتا ہے۔ ان 4 ویدوں میں جناب رسول اللہ کا انٹروڈکشن تعارف 31 جگہوں پر کرایا گیا ہے، اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، پھر اس کے بعد میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے، جس مینوفیسٹو کو لے کر آئے، جس پیغام ہدایت کو لے کر آئے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ میں نے مختلف مذاہب کی کتابوں سے اس کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، پھر اس کے بعد میں نے فارسی کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے، پھر اس کے بعد میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر کیا۔ رام چرتر مانس کی کھنڈ 12 ادھیائے 2 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹروڈکشن جناب تلسی داس جی نے فرمایا ہے، اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا، پھر اس کے بعد میں نے خطبے کے آخر میں آپ کی تشریف آوری کا ذکر ایک شعر کے ساتھ پیش کر کے اپنا یہ مختصر سا خطبہ مکمل کیا۔ اے کوٹیسرا والو، میرے پیارے نوجوانوں، میرے پیارے بزرگوں، یہ خطبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھا گیا اور مختلف زبانوں میں پڑھا گیا، اور جس شان کے ساتھ اللہ نے آپ کو بھیجا
इंटरनेशनल नबी बना कर भेजा, इंटरनेशनल प्रोफेट बना कर भेजा, आपको इंटरनेशनल तीर्थंकर बना कर भेजा, आपको इंटरनेशनल मैसेंजर बना कर भेजा। ये बाइस मुबारक हैं, बाइस बरकत हैं। हमारे हजरत अक़दस मौलाना एहसान मोहसिन कासमी साहब दामत बरकातुहुम, जिनकी दावत पर यह हाजिज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है, और दुनिया के सबसे बाअज़मत इंसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंट्रोडक्शन तारुफ आपके सामने पेश कर रहा है। बाइस मुबारक हैं आप लोग, बाइस मुबारक हैं ये नौजवान, बाइस मुबारक है ये बुजुर्ग, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम हिदायत को सुनने के लिए अल्लाह की तौफीक पर जमा हो गए हैं। वरना ये पूरा गांव मुसलमानों का है। अगर हर घर से एक आदमी भी आता तो मैं समझता हूं कि इस जगह खड़े होने की भी जगह ना होती, मगर अल्लाह ने आपको चुन कर बुलाया। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और चुनकर खातिमुन नबीयीन बनाया, और तारीख बताती है हमारे हजरत अक़दस मौलाना सालिम अशरफ कासमी साहब मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा है। मैं इनके हवाले से अर्ज कर दूं, हिंदुस्तान की एक बड़ी मशहूर किताब है जिसका नाम है सबहतुल मिर्जान फी आसार हिंदुस्तान। सबहतुल मिर्जान फी आसार हिंदुस्तान में लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में क़याम का, आराम का हुक्म फरमाया, कुरान ने उसका जिक्र किया। कुरान ने कहा वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने कहा ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में आराम से खाओ, मजे से खाओ, मजे से रहो, और याद रखना वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। अगर तुम इस दरख्त के करीब गए तो हो जाओगे इनकार करने वालों में से। तवील वाक़िया है, मुफस्सल वाक़िया है, बयान करने का मौका नहीं, तारीख के हवालों को और आपको पलटने का मौका नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि सबअतुल मिर्जान फी आसार हिंदुस्तान में लिखा है कि हजरत आदम ने जन्नत का वो फल खा लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जन्नत से निकाला, और जब जन्नत से आप निकाल कर दुनिया की जमीन पर भेजे गए। ऐ कुटेसरे के नौजवानों, बुजुर्गों, फख्र करो, खुशियां मनाओ कि हमारे अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से आए तो सबसे पहले आपके कदम मुबारक, आपके कदम मुबारक हिंदुस्तान की जमीन पर पड़े। श्रीलंका की पहाड़ी नौदो पर तशरीफ लाए। श्रीलंका की पहाड़ी नौदो उस वक्त हिंदुस्तान के अहाते में थी। इसी पर मैंने एक शेर कहा कि ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरे अब्बा का आना, मेरे अब्बा के कदम मुबारक का आना, आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए फख्र की बात, हमारे लिए गर्व की बात, हमारे बुजुर्गों के लिए फख्र की बात, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समरा, ये प्यारा मुल्क हिंदुस्तान। मैंने इसी पर एक शेर कहा, मैं हजरत के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैंने इसी पर कहा कि टूटते फूटते रहने का चलन मांग लिया, टूटते फूटते रहने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। जब गए खाली के तकदीर के दरवाजे पर, जब गए खाली के तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। क्योंकि हमारे अब्बा हजरत आदम के कदम मुबारक हिंदुस्तान की जमीन पर पड़े। तारीख बताती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 350 साल तक रोते रहे, तौबा की, अल्लाह से तौबा की दरख्वास्त की। कुरान ने उसका जिक्र किया। कुरान ने कहा फतलक़्क़ा या आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि
आदम ने कहा, ऐ अल्लाह मेरी तौबा उस नबी के सदक़े में कबूल फरमा। अल्लाह ने कहा, ऐ आदम आज तुमने उस नबी का हवाला दिया, ये कैसे तुम्हें कलिमात मिले? हजरत आदम ने कहा, जन्नत में था, आपके नाम के साथ मैंने वो कलमा पढ़ा, आपके नाम के साथ मोहम्मद का नाम पढ़ा, मेरी बात समझ में आ गई कि मेरी नस्ल में, मेरी औलाद में, हजरत आदम फरमा रहे हैं कि मेरी नस्ल में, मेरी औलाद में मोहम्मद के नाम से खातिमुन नबीयीन आएंगे, इसलिए मैंने आपके सामने उनके हवाले से दुआ की और वो कलिमा पढ़कर सुनाया। ये कलिमा तमाम कुटीसरा के नौजवानों की नजात का रास्ता है, बख्शिश का रास्ता है, हर ईमान वाले की नजात का रास्ता है। हजरत आदम ने कलमा सुनाया। ऐ कुटेसरे वालों, ये कलमा आप भी जोरदार आवाज में पढ़ो, जिससे पूरी दुनिया के ईमान वालों की नजात होगी। वो कलमा आदम ने पेश किया और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे हजरत अक़दस मौलाना क़ारी एहसान मोहसिन साहब जब ये जिक्र कराते हैं और कहते हैं कि बोल बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी कलमे ने हमारे हजरत अक़दस मौलाना एहसान मोहसिन साहब को पूरी दुनिया में उरूज अता फरमा दिया, इज्जत अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर। ये कलमा हर एक की नजात का जरिया हजरत आदम ने पढ़कर सुना दिया। अल्लाह ने कहा, ऐ आदम, ऐ आदम, अगर मुझे उस नबी को न भेजना होता तो मैं तुझे भी न पैदा करता। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में वहीं तौबा कबूल होते ही आपकी पेशानी में जनाब रसूलुल्लाह की रोशनी डाल दी गई और वो सिलसिला चला। मौका नहीं है कि आपको तफसील से बताया जाए, मुख्तसर ये कि जनाब रसूलुल्लाह की रोशनी आदम से चलकर हजरत इब्राहीम की पेशानी में चमकी और जब हजरत इब्राहीम की पेशानी में चमकी तो हजरत इब्राहीम ने अपने नूर नजर लख्त जिगर इस्माइल को आवाज दी। इस्माइल मौजूद नहीं, वो शिकार खेलने गए हुए हैं, मौजूद है उनके भाई इसहाक। इब्राहीम को नजर कम आ रहा है, बिनाई कमजोर है। इसहाक की वालिदा ने कहा कि ऐ इसहाक, आज तुम्हारे अब्बा अपने नूर नजर लख्त जिगर इस्माइल को कुछ तोहफा देना चाहते हैं, चलो चलो मैं तुम्हारी ताईद कर दूंगी, तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी, जो तोहफा उनको मिलना है वो तुम्हें मिल जाएगा। वो इसहाक को लेकर आ गई, दरवाजे पर दस्तक दी। इब्राहीम ने पूछा कौन? इसहाक की वालिदा ने नाम नहीं बताया, बस ये कहा कि आ गया आपका नूर नजर लख्त जिगर। इसहाक को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। इब्राहीम समझे कि इस्माइल है, पास बुलाकर गले से लगाकर दुआ दी और कहा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की नस्ल से नबियों ही नबियों को पैदा फरमा। दुआ लग गई। हजरत इसहाक की नस्ल से 1,24,000 अंबिया पैदा हुए। अब आए इस्माइल शिकार खेल कर कि क्या देखते हैं? इस्माइल की वालिदा रो रही है। पूछा अम्मा क्यों रोती हो? जवाब मिला, रो इसलिए रही हूं कि अब्बा ने तुम्हें बुलाया था, तुम्हें तोहफा मिलना था, ले गए तुम्हारे भाई इसहाक। मैं उनसे जलन नहीं करती, हसद नहीं करती, लेकिन मैं रो इसलिए रही हूं कि मेरा बेटा इस्माइल महरूम रह गया। इस्माइल कहने लगे अम्मा फिक्र ना करो, जो मेरे मुकद्दर का है वो कहीं नहीं जाएगा, चलो अब्बा की खिदमत में चलते हैं। इस्माइल अपनी वालिदा को लेकर इब्राहीम की खिदमत में पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा कौन? इस्माइल ने जवाब दिया, आपका नूर नजर लख्त जिगर इस्माइल आया है। इब्राहीम ने कहा जब बुलाया था तो आ गए थे और जो तोहफा देना था वो दे दिया, अब क्या लेने आए हो? अब क्या लेने आए हो? इस्माइल ने कहा
اے میرے پیارے ابا وہ میں نہیں تھا، وہ میرے بھائی اسحاق تھے، وہ تحفہ مجھے نہیں ملا، وہ میرے بھائی اسحاق کو مل گیا ہے۔ ابراہیم نے جب سنا دل پر چوٹ لگی اور غمزدہ ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ اپنے نور نظر لخت جگر کو کیا دوں، میرا نور نظر لخت جگر محروم رہ گیا۔ میرے پیاروں وہی روشنی جو حضرت آدم سے چلی تھی ابراہیم کی پیشانی میں اسی وقت چمکی، اور جیسے ہی چمکی حضرت ابراہیم نے جوش میں آ کر اپنے نور نظر لخت جگر کو آواز دی، کہا آجا میرے پیارے بیٹے اسماعیل، آجا، دنیا کی سب سے باعظمت دعا تیرے لیے باقی ہے، اللہ نے بچا کر رکھی ہے۔ پاس بلایا، گلے سے لگایا اور پیشانی کا بوسہ لیا، اور کٹیسرا کے لوگوں سن لو، ایسی بابرکت دعا آج تک تم نے نہیں سنی ہوگی۔ سن لو کٹیسرا کے نوجوانوں بزرگوں، پاس بلا کر پیشانی کا بوسہ لے کر دنیا کی سب سے باعظمت دعا دی، دنیا کے سب سے باعظمت انسان کے لیے دعا دی، اسحاق کے لیے دعا دی تھی، نبیوں ہی نبیوں کو پیدا فرما، اب اسماعیل کے لیے دعا دے رہے ہیں، اے اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے نبیوں کے سردار کو پیدا فرما۔ بیٹے اسماعیل کی نسل سے نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کے سامنے مختلف زبانوں میں خطبے کو پیش کیا، موقع نہیں کہ میں آپ کے سامنے اور زیادہ تفصیل سے خطاب کر سکوں، کیونکہ ہمارے پیر طریقت حضرت اقدس مولانا سالم اشرف قاسمی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائیں، بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس فرمائیں گے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی اور عصر کی نماز کا وقت بھی قریب ہو چلا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اچھا اللہ قبول فرمائے، بات ادھوری رہ گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا انٹروڈکشن اتنا بڑا ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگوں عشاء کی نماز کا وقت یہی ہو جائے گا، لیکن پیارے نبی کی بات مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یاد رکھیے نبی کی امانت کو سنبھالنے والے یہی علماء ہیں، نبی کے وارث یہی علماء ہیں۔ آپ قربان جائیے اس مدرسے پر جہاں آج 9 بچیاں عالمہ بن رہی ہیں اور اس گاؤں کی 3 حافظ بن رہے ہیں، اس گاؤں کی ترقی کا سامان کر رہے ہیں، اس گاؤں کے ایک ایک دروازے کی ترقی، ایک ایک نوجوان کی ترقی، ایک ایک بزرگ کی ترقی کی ضمانت یہ 9 بچیاں جو عالمہ بن رہی ہیں اور یہ 3 بچے جو حافظ قرآن ہو کر یہاں سے نکل رہے ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں آپ سب، مبارکباد کے لائق ہیں سارے کٹیسرے والے۔ میرے بھائیوں، بات ادھوری ہے، آپ کے چہروں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اور سننا چاہتے ہیں، مگر وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں آپ کے سامنے اور تفصیلی خطاب کر سکوں، بس یہیں سے اجازت لیتا ہوں۔ ادھوری بات ہے، انشاءاللہ میرے شیخ حضرت اقدس مولانا احسان محسن قاسمی دامت برکاتہم پھر دعوت دیں گے، حاضری ہوگی اور اپنی ادھوری بات مکمل کروں گا۔ بس جاتے جاتے پیغام آپ کو دے دوں، میرے پیاروں یاد رکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، کہ کل قیامت کے دن پیارے نبی فرما رہے ہیں، آپ کے نبی، آپ کے نبی، آپ کے نبی، میرے نبی، ان کے نبی، سب کے نبی، آپ نے پڑھا وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ بیٹھے ہیں، سب کے نبی نے فرمایا کہ کل
قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا، وہ شخص میرے قریب سب سے زیادہ بیٹھے گا جس کا حسن اخلاق اچھا ہو، جو علماء سے محبت کرتا ہو، جو مدرسوں کی خدمت کرنے والوں سے محبت کرتا ہو۔ یہاں پر ایک بزرگ، ایک نوجوان ایسا نہیں جو نبی کی قربت نہیں چاہتا، تو نبی کی قربت کے لیے، قیامت کے دن قربت کے لیے جو کنڈیشن بتائی گئی، احسنکم اخلاقا، اچھے اخلاق والے بن جاؤ، اعلی اخلاق والے بن جاؤ، حسن عمل والے بن جاؤ، حسن کردار والے بن جاؤ، حسن فعل والے بن جاؤ، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب فرما دے گا۔ بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارے بزرگوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، بس ایک بات عرض کر دوں، جب تک ہمارے دل پاک نہیں، جب تک ہمارا انٹرنل پاک نہیں، تب تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائے، چاہے تو ان سے فتویٰ لے لینا، اگر دل پاک نہیں تو عبادتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ دل پاک ساری چیزیں کامیاب۔ بس ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، مختصر سا بطور امانت پیش کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادم۔ حضرت ابراہیم بن ادم راستے میں جا رہے ہیں، ایک نوجوان شراب کے نشے میں لیٹا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ شرابی مسلمان ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کو تکلیف ہوئی، بہت بڑے بزرگ ہیں، صاحب کش بزرگ ہیں۔ آپ اس نوجوان کے پاس گئے، اس شرابی نوجوان کے پاس گئے، ایک لوٹا پانی منگوایا اور اس کے سر کو اپنی جان پر رکھا اور ایک لوٹا پانی اس کے منہ میں ڈال کر حلق تک اس کے منہ سے شراب کی بدبو کو پاک کیا۔ جب اس کے منہ سے شراب کی بدبو ختم ہو گئی تو ابراہیم بن ادم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ اپنا کام کر دیجئے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم بن ادم وہاں سے چلے گئے۔ جب اگلے دن آپ کا وہیں سے گزر ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان جو شراب کے نشے میں یہاں لیٹا تھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آج وہ مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کو تعجب ہوا، ایک دن میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم اس نوجوان سے ملاقات کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب مسجد میں پہنچے تو واقعی وہ مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نوجوان نماز سے فارغ ہوا تو حضرت نے اس سے کہا کل تو شراب کے نشے میں لیٹا تھا، ایک دن میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ آج تو مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت آپ ہی نے میرے لیے دعا کی تھی اور جس رب سے دعا مانگی تھی اسی رب سے پوچھ لیجئے، جواب مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے نوجوان سے جب یہ سنا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے اللہ، ایک دن میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ کل یہ شراب کے نشے میں تھا، آج مسجد کی پہلی صف میں ہے۔ غیب سے آواز آئی اے ابراہیم، میں نے اس کو ولیوں کی صف میں شامل کر لیا، ولیوں کی صف میں شامل کر لیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ، ولی بننے کے لیے قرآن اور سنت کا پابند ہونا پڑتا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ یہ کل شراب کے نشے میں تھا، پہلی صف میں آیا اور آپ کہتے ہیں کہ ولی بنا دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے بھائیوں، جب ابراہیم نے یہ بات کہی تو غیب سے جو آواز آئی سونے کے پانی سے لکھ دینے کے لائق اور اس اجلاس کی کامیابی کی ضمانت اور مولانا احسان محسن صاحب کی محنت کی کامیابی کی ضمانت، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ، ایک دن میں اتنی تبدیلی آئی کہ مسجد کی پہلی صف اور آپ نے اس کو ولی بنا دیا۔ غیب سے آواز آئی اے ابراہیم، تو نے میری محبت میں اس کے منہ سے شراب کی بدبو کو پاک کیا، میں نے
کا دل پاک ہو جائے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بات ادھوری گزارش وقت اجازت نہیں دے رہا کہ اور تفصیل سے خطاب کروں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو پاک فرمائے. کہو زور سے آمین. اللہ تعالی آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. کہو زور سے آمین. اللہ مولانا احسان محسن صاحب کو قبول فرمائے. اللہ مولانا سالم صاحب کو قبول فرمائے. اللہ اس عاجز کو قبول فرمائے. اللہ ہماری ان بچیوں کو جو آج فارغ ہو رہی ہیں ان کو قبول فرمائے, اور جو عورتیں بیٹھ کر سن رہی ان کو قبول فرمائے. اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائے. اللہ اس گاؤں کو قبول فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت کے والد محترم حضرت مولانا محفوظ الرحمان یہاں پر 7 مرتبہ بخاری شریف کے جلسے میں بخاری شریف کا آخری درس دینے کے لیے تشریف لائے. حضرت یہ ایوارڈ ان کو دیجیے مولانا صاحب آئیے. اس ایوارڈ کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ زبان سے اتحاد, بین المذاہب, امن و سلامتی, بین المذاہب اسلام کی برتری اور حقانیت کو ثابت کرنے, اپنے والد کے علوم کی سچی جانشینی کے اعزاز میں یہ پیام انسانیت ایوارڈ ہے. حضرت کے ہاتھوں سے مولانا مسعود صاحب کو ہی دیا جا رہا ہے ان کے اعزاز میں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے جلسے کے اندر حضرت مولانا